پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے تیرہ میں تحریک طالبان پاکستان TTP کے خلاف ممکنہ فوجی آپریشن کی تیاری، آپ نے اس کے بارے میں خبریں تو ضرور سنی ہوں گی۔ پچھلے سال دسمبر میں سیکیورٹی اہلکاروں اور حکام کے ساتھ ہفتوں تک ہونے والے مذاکرات کے بعد قبائلی لیڈرز نے اس بات پر اتفاق کیا کہ علاقے میں ہونے والے فوجی آپریشن سے پہلے 10 جنوری سے تیرہ میں گھروں کو خالی کیا جائے گا اور رہائشیوں کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا۔ ایک طرف تیرہ ویلی سے وسیع پیمانے پر نقل مکانی شروع ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ ایک بار پھر اپنے ہی ملک میں پناہ گزین بن رہے ہیں، تو دوسری طرف اب بھی ایسا لگتا ہے کہ صوبائی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس آپریشن سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ان کی جماعت PTI فوجی آپریشن کی مسلسل اور کھل کر مخالفت کر رہے ہیں۔ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے۔ دوسری طرف فوج کہتی ہے کہ وہ ایک وفاقی فورس ہے اور وفاقی حکومت کے تحت کام کرتی ہے۔ DGISPR نے ایک پریس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام تو نہیں لیا، لیکن ان کی بات کافی واضح تھی۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو، وہ جو خبط ادھر تھا وہ خبط ابھی بھی ہے۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ تو اس بیک گراؤنڈ میں آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وادی تیرہ میں خیبر پختونخوا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ KP کی حکومت اس خطے میں شدت پسندی کے خلاف فوجی آپریشن کی اس قدر مخالفت کیوں کر رہی ہے، اور کیا شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن ناگزیر ہے یا پھر مذاکرات سے بھی حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو خیبر پختونخوا میں ہونے والا یہ کوئی پہلا فوجی آپریشن نہیں، لیکن اس بار جو بات بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ماضی کے کئی فوجی آپریشنز کے دوران صوبائی اور وفاقی حکومتیں اور فوج سب ایک ہی پیج پر نظر آتے تھے، وہیں اس بار وفاقی حکومت کچھ خاص کہہ نہیں رہی، PTI کی صوبائی حکومت کھل کر آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے، اور فوج بنا نام لیے PTI پر شدت پسندوں کو خوش کرنے کی کوشش کا الزام لگا رہی ہے۔ اس ساری سیاسی اور فوجی پوسچرنگ کے درمیان ایک بار پھر سب سے زیادہ متاثر خیبر پختونخوا کے عوام ہی ہو رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کی مخالفت اور وفاقی حکومت اور فوج کا آپریشن پر اصرار، پاور کوریڈورز میں آپریشن سے متعلق جو بھی طے کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن تیرہ کے لوگوں کو تو ایک مرتبہ پھر نقل مکانی اور بے سر و سامانی کا سامنا ہے۔ لوگ ایک مرتبہ پھر مستقبل میں اپنے ہی گھروں میں واپسی کے لیے رجسٹریشن کرا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے رجسٹریشن کا یہ عمل لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ علاقے میں صرف مقامی لوگ ہی آ جا سکیں، لیکن ماضی کی طرح اس رجسٹریشن میں لوگوں کو کئی مسائل کا سامنا ہے۔ سخت سردی میں لوگ گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، ایک تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانا اور پھر رجسٹریشن کے عمل سے گزرنا، یہ سب تیرہ کے لوگوں کے لیے سخت پریشانی اور زحمت کا باعث ہے۔ قیوم خان کا وادی تیرہ میں اپنا گھر اور کاروبار تھا، مگر اب وہ باڑہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ ایک پرانے کمرے اور برآمدے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تیرہ سے نقل مکانی اور رجسٹریشن کے پیچیدہ اور سست نظام کی وجہ سے شدید سردی میں 8 گھنٹے انتظار کے دوران ان کی 4 ماہ کی بچی نمونیا کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئی۔ ایک طرف بچی کی موت کا صدمہ اور دوسری طرف نقل مکانی کی اذیت، ان کی زندگی انتہائی کٹھن ہو چکی ہے۔ برانڈا کے مشمون سے ملی کے کوٹا کے برآمدے میں بچے سوتے ہیں اور کمرے میں بیوی اور میں رہتے ہیں، اور سردی بہت زیادہ شدید ہے۔ سردی سے بچنے کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں، بس مجبوری ہے، گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں 8 تاریخ کو یہاں آیا ہوں، ہمیں پانی کی مشکل بھی ہے اور جلانے کی لکڑی کی مشکل بھی ہے، بہت سی مشکلات ہیں۔ تیرہ میں بس شکر ہے کام چل رہا تھا، اپنا مکان اور ضرورت کی ہر چیز میری اپنی تھی۔ تقریباً سپہر کو میں بیوی بچوں کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں ہمیں بہت مشکل پیش آئی۔ جب ہم دواتوئی کے پاس اندراج کی جگہ پہنچے تو یہ بچی بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں نے 7-8 گھنٹے اندراج کا انتظار کیا،
फिर भी इंदराज नहीं हुआ तो मैं बगैर इंदराज कराए चल पड़ा। 2:30-3 बजे यहाँ पहुंचा। सुबह होते ही मैं इस बच्ची को अस्पताल ले गया। उन्होंने जैसे ही इसे देखा तो कहा कि बच्ची को निमोनिया हो गया है। बस वहीं पर 8-10 मिनट के अंदर उसने कॉम्प्लेक्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक ठाक थी, सर में दर्द था ना कुछ और था। रास्ते में सर्दी की वजह से बीमार हुई। बच्ची की उम्र 4 माह थी। जनाजा भी यहीं शंको गांव में हुआ। गांव वालों ने बहुत मदद की। मेरा तो कब्रिस्तान भी दूर था, लेकिन बच्ची की कब्र के लिए जगह दी और मैंने इसी गांव के कब्रिस्तान में इसे दफनाया। मरवा की मेरे पास बस एक ही ये निशानी रह गई है और कुछ नहीं है मेरे पास। और ये सिर्फ एक शख्स या एक खानदान की कहानी नहीं। वादी तीरा के अलावा कुर्रम और बाजोड़ के इलाकों से भी लोग नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। सबको एक ही तरह की मुश्किलात और गैर यकीनी का सामना है। सोशल मीडिया पर हम जो है ना, मतलब जो बयानात हमें नजर आ रहे हैं वो अलग है और ग्राउंड रियलिटी अलग है। जितने आपको जो है ना, जो पीछे नजर आ रहे हैं, लोगों के बड़े बड़े कतार लगे हुए, लोगों को मुश्किलात है कि ये इलाका जो है ना 2001 से लेकर आज तक जो है ना पीछे जा रहा है, मुश्किलात में जा रहा है। आवाम जलील हो रहा है, हमारा तालीम जलील हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल बर्बाद हो रहे हैं। हर एक घर में जगह भी नहीं है, लोग टेंट भी नहीं रह सकते, तो ज़्यादा तकलीफ है। तीरा में फौजी ऑपरेशन की वजह से नकल मकानी करने वाले मकामी लोगों को आखिर इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्या है और इस काम में इतनी देर क्यों लगती है? मैंने इस बारे में खैबर में सहाफ़ी इस्लाम गुल आफरीदी से बात की, जिनका खुद ताल्लुक तीरा से है। बुनियादी बात यह है कि इन लोगों की रजिस्ट्रेशन इस वजह से ज़रूरी है कि अगर ये लोग अपने इलाकों से निकल जाते हैं और फिर ये वापस आ रहे हैं अपने इलाकों में, तो इनके लिए बड़ा मसला ये होता है कि अगर इनके इलाके क्लियर हो जाते हैं तो फिर वो जाने में जो है मसला ना हो। दूसरी ये कि ये लोग ऐसे सूरत हाल में नकल मकानी करके जा रहे हैं कि इनको कैंप या रिहाइश के लिए कोई कैंप मुकर्रर नहीं किया गया है, तो इन लोगों के बेसर सामानी के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो ये माली मुआवनत हासिल करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन अपने आप को यहाँ पे हुकूमत के साथ कर रहे हैं। जो दूसरा एक अहम मसला है ताखीर में, वो ये है कि दूसरे इलाकों से अफरीदी कबीले के लोग आ रहे हैं और वो अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, जो तीरा के मुस्तकिल बाशिंदे नहीं है, अलबत्ता उनका ताल्लुक किसी न किसी सूरत तीरा से है। अच्छा, ऐसा एक तासुर ये भी है, ऐसा देखने में आया है कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो फ़ौजी ऑपरेशन नहीं चाहते, नकल मकानी भी नहीं करना चाहते। उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है? 2013 में भी इन लोगों ने नकल मकानी की थी और उन्होंने अमन अमान की खातिर या ऑपरेशन की वजह से घर बार छोड़ा था, और इसी सूरत हाल में ये लोग वापस अपने इलाकों में 2014 में आए कि इनका ज़री ज़मीन जो थे वो बंजर हो गए थे, इनके घर तबाह हो गए थे और उन्होंने दोबारा जिंदगी जो है वो वहाँ पे शुरू कर दी। तो ये लोग इस वजह से कि उन्होंने पहली दफ़ा जो है एक बड़ी अज़ियतनाक जिंदगी गुजारी थी, तो इस वजह से ये लोग तैयार नहीं हो रहे थे। आज हम बात वादी तीरा की कर रहे हैं। तीरा खैबर पख्तूनख्वा के वस्त में मगरिब की तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ है। इसके एक तरफ खैबर पास और दूसरी तरफ खानकी वैली है। इस इलाके की ज़्यादातर आबादी आफरीदी और औरकज़ई कबाइल पर मुश्तमिल है। इसके अलावा यहाँ कुछ अक़लियती बरादरियाँ भी रहती हैं, जिनमें मकामी सिख आबादी भी शामिल है। ये एक ज़रख़ेज़ इलाका है जो पिछली कई दहाइयों से शिद्दत पसंद कार्रवाइयों की जद में रहा है। फौज अब यहाँ ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस इलाके में होने वाला पहला ऑपरेशन है। तीरा में पहले भी ऑपरेशन हो चुका है। तो आखिर इस इलाके में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल क्यों हल नहीं हो सके? देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल में कई चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जो हम इस यहाँ पे इन इलाके के ऑपरेशंस या जोग्राफियाई हैसियत की बात करते हैं, एक तो यह है कि इनका जो है एक जनूब मशरक में जो है अफगानिस्तान की सूबा निगरहार के कुछ इलाके इनके साथ कनेक्ट है, और दूसरा यह कि कुर्रम में जो शोरश चल रहा है, जो कुर्रम के साथ सरहद लगता है, और मशरक में औरकज़ई का इलाका है, और ये खुद ही इन जोग्राफियाई हैसियत की वजह से और खुद ही तीरा का जो कुदरती जो जोग्राफियाई हैसियत है, ये एक मुश्किल और पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पे मूवमेंट करना और एक जगह से दूसरी जगह जाना एक मुश्किल चीज़ है। तो यहाँ पे फौजी कार्रवाई में जो है काफ़ी ज़्यादा मसाइल या मुश्किलात जो है हम देख रहे हैं कि ये पेश आएंगे। यहाँ पे बुनियादी बात है वो ये है कि यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ आना जाना और इन दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से यहाँ पे दोबारा शिद्दत पसंदी जो है वो आसानी के साथ जोर पकड़ गया है। यहाँ पर जरा मौजूदा सूरत हाल के पस मंजर और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह है कि फौज इस वक्त एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रही है?
اگر آپ اس خطے سے آنے والی خبروں کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا اور ملک میں طالبان حکومت کا قیام ہوا۔ پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا۔ آفٹر آل افغان طالبان اور پاکستانی ریاست کے تعلقات مجموعی طور پر مثبت ہی رہے تھے۔ اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان یا TTP کی ایک طرح سے ریسرجنس دیکھنے میں آئی، یعنی ایک طرح سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ ماہرین کے مطابق تیرا اور دوسرے علاقوں میں شدت پسندی میں دوبارہ اضافے کی ایک بڑی وجہ مسلح گروہوں کے ساتھ بات چیت اور ان کو معاہدے کے تحت دوبارہ پشتون علاقوں میں ری سیٹل کرنا بھی ہے۔ یہ سلسلہ 2021 میں PTI کے دور حکومت میں پاکستان کی ریاستی پالیسی کے طور پر شروع ہوا۔ اگر صرف تیرا کی مثال دیکھیں تو وہاں اس ریاستی پالیسی کی وجہ سے مسلح گروہوں میں مقامی لوگوں کے ساتھ مہمند، باجوڑ اور سوابی کے جنگجو اور ایک بڑی تعداد میں افغان جنگجو بھی شامل ہو گئے۔ صوبے کے کئی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملے بتدریج بڑھنے لگے اور شدت پسندوں کا اثر و رسوخ بھی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مطابق اس کی وجہ افغان طالبان کے ساتھ TTP کے قریبی تعلقات ہیں۔ پاکستان کئی بار افغان طالبان پر TTP کی حمایت کا، انہیں پناہ دینے کا، ان کی پشت پناہی کا الزام لگا چکا ہے۔ افغانستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے، لیکن اس سب کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ خیر، اس دوران ترکی اور قطر جیسے ممالک کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کی کوششیں بھی ہوتی رہیں جو الٹیمیٹلی ناکام ہو گئی۔ اب حال یہ ہے کہ ایک طرف KP کی صوبائی حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے کسی بھی آپریشن کی اجازت نہ دی ہے، نہ کبھی دیں گے، اور آپریشنز پائیدار امن اور استحکام لانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستانی فوج کہتی ہے کہ پچھلے سال سیکیورٹی فورسز نے ملک بھر میں انٹیلیجنس بیسڈ 75,000 سے زیادہ آپریشنز کیے، جن میں 14,000 سے زیادہ خیبر پختونخوا میں کیے گئے۔ DGISPR کہہ چکے ہیں کہ تشدد کے واقعات میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شدت پسندوں کو ایک پولیٹیکلی کنڈیوسو یعنی سیاسی طور پر موزوں ماحول مل گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آپس میں اس طرح کے اختلاف نے TTP کی مدد کی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، وفاقی حکومت اور فوج کہتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت TTP کو پناہ دیتی ہے اور اکثر TTP کے لوگ وہیں سے آ کر پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو اگر مسئلے کی جڑ افغانستان میں ہے تو KP میں فوجی آپریشن سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے اسی بارے میں پشاور میں صحافی اور ویب سائٹ خراسان ڈائری کے ایڈیٹر افتخار فردوس سے بات کی۔ دیکھیں، جو آپریشنز ہوتے ہیں اور اس کی اگر آپ ہسٹری بھی دیکھ لیں اور ملٹری ٹیکٹکس کے حوالے سے دیکھ لیں تو حملے تو جو ہے وہ ہوتے آ رہے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ابھی تک ایسی سچویشن نہیں تھی جس میں لارجر کنسنٹریشن آف پاپولیشنز کو یا تو یرغمال کیا ہو یا پاکستان کی کوئی ایسی ٹیریٹری جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہو پچھلے 5 سال کے اندر، جس میں فزیکلی جانا جو ہے اس کو یا نو گو ایریا جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہو۔ انفارچونیٹلی پچھلے تقریباً 1.5 سال کے اندر تیرا کے اندر جو ہے جو خیبر ایریا ہے وہ ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جس میں کسی بھی ٹیررسٹ اینٹی کا آپ نام لے لیں تو اس کی ایک پریزنس ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے افغانستان سے ریلیٹڈ، دیکھیں افغانستان کا مسئلہ تو میرے خیال میں جب تک طالبان کی حکومت ہے کہیں نہیں جانے والا، لیکن اگر ٹیریٹری کمپرومائز ہو جاتی ہے جس کے اندر اپنی فورسز کی موومنٹ اور لوکل پاپولیشن کوئی بھی موومنٹ مشکل ہو جاتی ہے، لہٰذا ناگزیر ہو گیا تھا وہاں پر آپریشن کرنا۔ تو اس کا متبادل کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے PTI کے پاس کیا کوئی آلٹرنیٹ یا متبادل اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہے سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے؟ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، اس کا ایک سٹانس جو ہے وہ رہا اور obviously وہ لارجر پالیٹکس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو PTI کی پچھلی حکومت میں یعنی جو گنڈاپور صاحب کی حکومت تھی اس کے اندر باجوڑ کا آپریشن جو ہے وہ شروع ہوا، پروونشل گورنمنٹ کہتی رہی کہ آپریشن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو اب کی گورنمنٹ ہے سہیل افریدی صاحب کی، وہ یہ کہتی ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی پروونشل گورنمنٹ نے اس کے لیے تقریباً 4 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے جو IDP کیمپس بنانے کے لیے اور باقی جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ایورٹ کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بیانیہ ہی ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن ہونا چاہیے، لیکن لارجر اسکیل میں یہی ہے کہ اتفاق رائے بند کمروں کے اندر ہمیشہ نظر آتا ہے۔ پشاور کے اندر یعنی پروونشل کیپٹل کے اندر جو بڑے اٹیکس ہوئے ہیں، خصوصی طور پر جو فرنٹیئر کنسٹیبلری کے اوپر جو اٹیک ہوا
جس میں تقریباً کوئی 4 سوسائڈ بامرز جو ہے وہ آئے اور انہوں نے انفلٹریشن کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی ٹریک کیا گیا ہے تیرا کی سائڈ پر. لہٰذا سیکیورٹی حکام یہ کہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ ٹیسٹلی ان کے ساتھ جو ہے ان کی ایگریمنٹ جو ہے وہ ہے، لیکن اس لارجر خطرے کو کہ اربن وارفیئر کی طرف یہ بات نہ جائے، تیرا کے وہ کلین اپ کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. چلے فوج کا موقف تو شاید کسی حد تک واضح ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اس آپریشن کے اس قدر خلاف کیوں ہے؟ آفٹر آل جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، ماضی میں فوجی آپریشنز کی اکثر صوبائی حکومتوں نے اگر مکمل حمایت نہیں کی تو کم سے کم اس طرح کی واضح مخالفت بھی نہیں کی. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے نومبر 2025 میں جو امن جرگہ آرگنائز کیا تھا، اس کے شرکاء نے مشترکہ طور پر یہ طے کیا تھا کہ فوجی آپریشن کسی بھی مسئلے کا پائیدار حل نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہ دیرپا امن کے لیے اتفاق اور شمولیت پر مبنی ایک قومی پالیسی ناگزیر ہے. تو کیا آپریشن کی مخالفت واقعی اس قدر وائڈ اسپریڈ ہے؟ دیکھیں، جو لوکل پاپولیشن ہے وہ کہیں پر بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے ایریا سے جو ہے وہ ڈسپلیس ہو، کیونکہ جو اسٹیٹ کا نیریٹو رہا ہے اس کے اندر 2 چیزیں جو ہے وہ بدلی ہیں. ایک تو جو 2021 کے بعد ایک پیس پروسیس شروع ہوا جس میں یہ بیانیہ بنایا گیا کہ ان لوگوں کو سیٹل کیا جائے گا اور ان سے بات چیت جو ہے وہ کی گئی ہے. وہ اسٹیٹ خود مانتی ہے، جو اس ٹائم کا سیکیورٹی آپریٹس تھا اس کے اوپر الزام جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ رسپانسبل ہیں ان کو لے کر آنے کے. اب عام آدمی کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان لوگوں کو ایک پالیسی کے تحت آ کر جو ہے وہ سیٹل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو ہمیں کیوں اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ڈسپلیس جو ہے وہ کیا جائے. اس میں پالیٹکس بھی ہے اور اس میں لوکل سٹیک ہولڈرز بھی ہیں. کچھ نہ کچھ اگریمنٹ ضرور ہے کہ اس ایریا کو کلیئر ہو جانا چاہیے، لیکن اس میں پھر ایک اور ڈائمنشن آ جاتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ کیسے ریلیشن شپس جو ہے وہ ہونے چاہیے. اس میں بھی صوبائی حکومت اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ فیڈرل پالیسی کے ساتھ اس میں وائڈلی جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا اور ایک زمانے میں قبائلی علاقے کہلائے جانے والے اضلاع میں متعدد فوجی آپریشنز ہو چکے ہیں. ویسے تو 2001 سے باقاعدہ فوجی آپریشنز ہو رہے ہیں. اس سارے معاملے کا کانٹیکسٹ سمجھنے کے لیے ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں. 2007 میں بیت اللہ محسود نے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مختلف مقامی طالبان گروپس ان کی قیادت میں TTP میں شامل ہو گئے ہیں. TTP شدت پسندوں کی ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھری اور کئی علاقوں پر ریاست پاکستان کی بجائے TTP کی رٹ قائم ہو گئی. پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا. خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے بعد 2007 سے 2009 تک شیر دل، زلزلہ، راہ حق اور راہ راست کے نام سے مسلسل 4 فوجی آپریشنز ہوئے. پھر اگلے برس یعنی 2009 سے 10 کے درمیان جنوبی وزیرستان میں آپریشن راہ نجات کیا گیا. اس کے بعد 2014 میں آپریشن ضرب عزم اور 2017 میں رد الفساد کیا گیا. ان میں سے کئی فوجی آپریشنز وقتی طور پر کامیاب بھی ہوئے اور شدت پسندوں کو یا تو ہلاک کر دیا گیا یا وہ آپریشن والے علاقوں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. شمالی وزیرستان، کرم اور باجوڑ سمیت کئی علاقوں میں یہ کامیابی وقتی ثابت ہوئی اور حالات دوبارہ خراب ہو گئے. لیکن ایسے فوجی آپریشن جنہیں سیاسی جماعتوں اور عوام کی حمایت حاصل تھی، وہاں دیرپا امن بھی قائم ہوا. مثلاً 2009 میں سوات میں ہونے والے آپریشن راہ راست کو اب تک کا سب سے کامیاب آپریشن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس آپریشن کو غیر معمولی سیاسی اور عوامی حمایت حاصل تھی. تو اس تناظر میں اس وقت جس آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیں، جب تک افغانستان کا پرابلم سالو نہیں ہوتا تو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو کائنیٹک ایریا ہے جس کے اندر فوجی آپریشنز اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کو سرجیکل آپریشنز جو ہے وہ کہتے ہیں، تو وہ ایک شارٹ ٹرم جو ہے کلیئرٹی آپ کو جو ہے وہ دے سکتا ہے. یعنی اس ایریا کو کم مدت تک جو ہے وہ کلیئر کرے گا، اور وہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا 20% ہو سکتا ہے. 80% جو حصہ ہے وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، پاپولیشن کو اپنے ساتھ چلنے کا ہے، اور لارجر جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس کا جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے سے ہی ہوگا. فوجی آپریشنز جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کا مکمل حل جو ہے وہ نہیں ہوتے اور دیر پا حل بھی نہیں ہوتے. اس کے اندر اگر جب تک ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل بیکنگ نہ ہو تو وہ شارٹ لیوڈ ہی ہوگا. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے کہ اے پی کی حکومت اس خطے میں شدت پسندی کے خلاف فوجی آپریشن کی اس قدر مخالفت کیوں کر رہی ہے، اور کیا شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن ناگزیر ہے یا پھر مذاکرات سے بھی حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے.
ان دونوں سوالوں کے جواب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر مسائل بات چیت سے حل ہو جائیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اب تک مذاکرات کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. جہاں تک فوجی آپریشن کی بات ہے تو دیکھیں, اگر صرف فوجی آپریشن سے شدت پسندی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا تو پاکستان کو اس طرح بار بار آپریشن نہیں کرنے پڑتے. سچ تو یہ ہے کہ ایک دیر پا اور جامع اسٹریٹجی کے بغیر مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ ہی فوجی آپریشن مسئلے کو حتمی طور پر حل کر سکتے ہیں. شدت پسندی کا خاتمہ ایک پیچیدہ اور مشکل کام ہے. اگر عوام سمیت تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. فوجی آپریشن, مذاکرات, متاثرہ علاقوں میں ترقیاتی کام اور روزگار کے مواقع, یہ سب ایک جامع مشترکہ حکمت عملی کا حصہ ہو سکتے ہیں اگر سب اس پر متفق ہو جائیں. ورنہ صرف فوجی آپریشن اور مذاکرات کی کوششوں سے اب تک تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے.